Farzana Parveen. Farzana Parveen was فرزانہ کی کہانی 27 مئی سن 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر جرم کی ایک ایسی ننگی داستان لکھی گئی جسے دیکھ کر نہ آسمان پھٹا اور نہ زمین ہلی۔ 20 لوگوں کا گروہ ہاتھوں میں ڈنڈے، اینٹیں اور کلہاڑیاں اٹھائے 25 سالہ فرزانہ پروین کو کچا چبا جانے کے لیے کھڑا تھا۔ ویلکم ٹو دا بلیک کرائمز ثاقب ہارون۔ 45 سالہ محمد اقبال اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر ابھی لاہور ہائی کورٹ کی انٹرنس پر پہنچا ہی تھا، اس کا سب سے پہلے سامنا 5 گز دور سے چلی ہوئی ایک گولی سے ہوا۔ ابھی کہ اقبال سنبھل پاتا اتنے میں واجد علی نے اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اب اسے بہادری کہیں یا بزدلی، کیونکہ محمد اقبال اپنی 3 ماہ حاملہ فرزانہ پروین کو ان درندوں کے ہاتھوں چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جھوک کلو خان کی رہائشی فرزانہ پروین اور رکشہ ڈرائیور محمد اقبال گزشتہ 2 سالوں سے ایک دوسرے کے پیار میں گرفتار تھے۔ اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ میں سب سے پہلی رکاوٹ محمد اقبال کی یہ پہلی بیوی تھی، اور یہاں سے ہی آتا ہے کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ۔ تو سب سے پہلے اقبال نے اپنے راستے میں آئے اس کانٹے کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ معمول کے مطابق شام دیر سے گھر میں داخل ہوا، کھانا کھانے کے بعد بچوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا، اور شاید آج وہ کسی کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی رات پچھلے پہر میں داخل ہوئی، اقبال اپنے بھیانک منصوبے کو انجام دینے اٹھا۔ اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ اس کی بیوی گہری نیند میں سو رہی ہے، اقبال نے دونوں ہاتھوں سے اسے ایسا دبوچا کہ اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ اگلے دن پولیس آئی، انویسٹیگیشنز ہوئی، گلے پر دباؤ کا نشان دیکھا گیا۔ سب سے پہلا شک اقبال پر ہوا، شک یقین میں بدلا اور اقبال کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ گرفتاری کے بعد اقبال فرزانہ تک دوبارہ کیسے پہنچا، تو سنیے۔ گرفتاری کے فوراً بعد اقبال کے بیٹے 18 سالہ اورنگزیب پر خاندان کا دباؤ بڑھنے لگا۔ سر سے ماں کا سایہ تو پہلے ہی چھن چکا تھا، جبکہ باپ جیل کی ہوا کھا رہا تھا۔ اپنے باقی 3 بھائیوں اور خاندان والوں کی طرف سے بڑھتے دباؤ کے بعد اورنگزیب نے اپنے باپ کو معاف کر دیا، اور یوں محمد اقبال ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں گھومنے لگا، اور یہ دن فرزانہ پروین کے لیے عید کے دن سے کم نہ تھا۔ اقبال نے بھی جیل سے نکلتے ہی سب سے پہلا رابطہ فرزانہ سے کیا، اور اگلے ہی دن وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں وہ اکثر ملا کرتے تھے۔ دوبارہ سے جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں اور ساتھ رہنے کے سپنے دیکھے گئے، مگر اس دفعہ فرزانہ کا اصرار یہ تھا کہ اقبال جلد از جلد اس کے گھر رشتہ بھیجے۔ اقبال نے فوراً ہی رشتہ بھیجا۔ فرزانہ کا باپ محمد عظیم اور بھائی اس رشتے کے حق میں نہ تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد اقبال کے لیے اس رشتے کے ہونے کا ایک انوکھا رستہ نکالا گیا۔ فرزانہ کے باپ نے اقبال کو 1 ہفتے کی مہلت کے اندر 50,000 روپے کے بندوبست کرنے کا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب وہ ان پیسوں کا بندوبست کر لے تو جب چاہے وہ اپنی فرزانہ کو آ کر لے جائے۔ فرزانہ کے گھر والوں نے جہاں اقبال سے پچھلی دفعہ 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، اس دفعہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ بڑھا کر 70,000 روپے کر دی، اور اس سے کہا کہ اگر وہ 70,000 روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا تو اسی ہفتے فرزانہ کو حق نواز کے ساتھ بیاہ کر بھیج دے گی۔ یہ سنتے ہی اقبال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ایک رکشہ ڈرائیور کے لیے 70,000 اور 50,000 دونوں جمع کرنے انتہائی مشکل تھے۔ اب اقبال کو لگ رہا تھا کہ اس نے فرزانہ کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ شاید سب بیکار جانے والا، مگر دوسری جانب فرزانہ نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور اس نے اقبال کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ دونوں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں، اور یوں 7 جنوری سن 2014 کو اقبال اور فرزانہ نے کورٹ میرج کر لی۔ مگر یہاں آتا ہے کہانی میں اصل ٹوسٹ، کیونکہ شادی کی کچھ ہی دنوں بعد اقبال کو قریبی تھانے بلایا جاتا ہے، اور اسے بتایا گیا کہ اس پر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ درج کرنے والا فرزانہ کا باپ محمد عظیم تھا۔ یہاں اقبال نے فیصلہ کیا کہ وہ قانون کا سامنا کرے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ اس نے فرزانہ پروین کو اغوا نہیں بلکہ دونوں نے رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ گھر جا کر یہ سارا قصہ جو ہی محمد اقبال نے اپنی بیوی کو سنایا تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی، اور یوں 27 مئی 2014 کو دونوں اس مقدمے کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے۔ اقبال اور فرزانہ جو ہی لاہور ہائی کورٹ کی انٹرنس پر پہنچے تو سامنے کھڑے 20 لوگوں کے گروہ نے ان پر حملہ شروع کر دیا، اور یوں 3 ماہ کی حاملہ فرزانہ پروین کو دن دہاڑے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے سر میں ڈنڈے اور اینٹوں کے وار سے مار دیا گیا۔ پولیس دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی، جبکہ فرزانہ نے عین اسی جگہ ایڑیاں رگڑ کر جان دے دی۔ جب فرزانہ کی جان مکمل طور پر نکل چکی تو کچھ دیر بعد پولیس آئی۔ پولیس نے اس مقدمے میں سب سے پہلے فرزانہ کے باپ کو گرفتار کیا،
فرزانہ کے بھائی مبارک اور کزن واجد علی کو سزائے موت جبکہ اس کے منگیتر حق نواز کو 10 سال قید کی سزا دی گئی۔ فرزانہ کے دن دہاڑے اس بے رحمی سے قتل نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر قتل ایک معمولی بات بن گئی، پھر چاہے وہ سندھ کا کوئی گوٹھ ہو یا لاہور جیسا شہر، ظلم کی یہ داستان شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔ فرزانہ کے اس قتل پر سول سوسائٹی نے خوب احتجاج کیا، ریلیز ہوئیں، بینرز اٹھائے گئے اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا، جو کہ ایک اچھا ری ایکشن تھا۔ پر کیا اس سے ہر سال غیرت کے نام پر قتل ہونے والی 1000 سے زائد عورتوں کے قتل رک جائیں گے، یا پھر اس کے لیے ہمیں سخت سے سخت قانون کی ضرورت ہے جس میں کوئی فلاء نہ ہو؟ یا آپ کے خیال میں ہمارے مذہبی رہنماؤں کو آگے آ کر یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اسلام عورتوں کو اپنا ساتھی چننے کی مکمل آزادی دیتا ہے؟ اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔